جناب والا جو آپ نے سوالات تحریر فرمائے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے یا آئندہ کے جمعہ کے بعد کی مجلس میں ان کے جوابات کسی اور نے بھی طلب فرمائے، تو ممکن ہے آج ہی یہ بحث ہو جائے اور ممکن ہے آئندہ جمعے کو، تو آپ اس پہ ذرا صبر کیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ریکارڈ ہوئی ہے اس میں آپ اس آیت کریمہ کو سن سکتے ہیں، اس کی تفسیر کو۔ یہ جو آپ نے سوال دریافت فرمایا ہے کہ بغیر اس امتحان گاہ سے گزارے جنت مل جائے، اور اللہ نے یہ جو فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کا جواب بھی آپ کو وہیں مل سکے گا۔ میں نے ایک حدیث سنی تھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایک قسم کی کھجور ہے تو میں وہ کسی اور سے دوسرے قسم کی کھجور نہیں بدل سکتا، یہ سود ہے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ یہ حدیث پوری ہے۔ وہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ اتنی اچھی کھجوریں کہاں سے آ گئیں، تو انہیں عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول ردی بیکار کھجوریں تھیں، میں وہ مارکیٹ میں لے گیا تھا اور پھر اچھی کھجوریں اس کے عوض میں لے آیا تھا۔ عوض نہیں یعنی مطلب عوض وہ شرعی اصطلاح نہیں ہے، جو ہے سمجھانے کے لیے ہے صرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وَيْحَكَ الرِّبَا، ناس ہو تیرا، یہی تو سود ہے۔ اور پھر فرمایا تھا جاؤ اس کی قیمت متعین کرو، پھر اس قیمت سے جو اچھی کھجوریں ملیں وہ لے کے آؤ۔ یہ حدیث آئی ہے، ترمذی میں دیکھ لیجئے گا۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں لوگ دوائیاں خریدتے ہیں اور دوسری دوائی لے لیتے ہیں، اگر وہ استعمال نہیں کرتے تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کچھ لوگوں کو دوائی ان کی کمپنی سے بھی ملتی ہے، جیسے لے جا کر تبدیل کرتے ہیں، اور فارمیسی میں دوسری دوائیاں مل جاتی ہیں۔ ہم ایک اصول کی بات عرض کریں، اگر کوئی اس اصولی بات سے ناجائز فائدہ اٹھائے تو وہ جانے اور جہنم جانے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ معاشی حالات میں جب انسان شدید تنگی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو شریعت اس کے لیے کچھ گنجائش پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارا دور ایسا آ گیا ہے اور جو مسلسل بڑھ رہا ہے اور تدریجاً کہ اب کسی بھی انسان کی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کی ضرورتیں پوری کرنے میں بھی تنگی محسوس ہوتی ہے، تو آدمی خدا کے خوف سے کوئی ایسی چیزیں کرتا ہے اس کے باوجود مجبوری سے اضطرار کی کیفیت میں، تو اس کے لیے درست ہوگا۔ لیکن اس حدیث اور اس جملے کا اور اس مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت حرام چیزوں میں تخفیف کر دیتی ہے۔ جو حرام چیزیں ہوتی ہیں نا، جب فاقہ پڑے تو شریعت اس حرام چیزوں کے کو حلال اور جائز کر دیتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حدیث ہم سنا چکے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سفر پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی اونٹنی چھوڑ دی تھی۔ ان کے شوہر بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے، آخر پہ وہ مر گئی اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہم اس کی چربی استعمال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے اجازت مرمت فرمائی تھی۔ جب اس طرح کے شدید معاشی حالات آئیں کہ لوگ موٹر سائیکلوں پہ اسلام آباد میں مانگتے پھریں اور لوگ دوائیوں کے نسخے کو درستے ہوں، یہ ساری خلق خدا جھوٹ نہیں بولتی، اور ساری خلق خدا ولیعذ باللہ بے غیرت نہیں ہوگی۔ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اور لوگ ایک ایک پائی کو ترس رہے ہیں، تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ کہاں پر یہ مسئلہ کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بخیل کون کہلاتا ہے؟ بخیل ایک تو وہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہ کرے۔ پیسے ہیں
لیکن سردی میں ٹھٹھر رہا ہے، چاہے بخار ہو جائے تو پیسے کوٹ پہ کم لگیں گے یا دوائی پہ کم لگیں گے؟ دوائی پہ کم لگیں گے، یا مر جائے تو قبر و تدفین اور تکفین پہ؟ وہ کہتا ہے پھر اس کو اختیار کر لو جو بھی ہے، دونوں میں سے ایک۔ یہ بخیل ہوتا ہے پہلے درجے کا۔ اور دوسرے درجے کا بخیل ہوتا ہے جو اپنی پیسے سے، وافر پیسے سے، ضرورت سے زائد پیسے سے دوسرے کی اضطرار میں بھی مدد نہ کرے۔ اپنا پیسہ ضرورت سے زیادہ ہے، 1,00,000 روپیہ ضرورت سے زیادہ ہے، اور دوسرا آدمی اضطراری کیفیت میں یعنی زندگی موت میں مبتلا ہے، کوئی مر گیا ہے تو اس کے کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب یہ اتنے پیسے بھی نہیں دیتا کہ کفن ہی سے ڈھانپ دیا جائے، تو یہ بخیل۔ 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ قبر کھدوا دیں، اور یہ ایک میت چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو اس کے لیے پیسے نہیں دیتا، تو یہ بخل ہے۔ اور تیسرے درجے کا بخل بھی ایک ہوتا ہے، یہ دو تو شرعی ہیں، تیسرے درجے کا بخل یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور آدمی اپنا پیسہ خود اپنے پہ خرچ کر رہا ہو، کوئی اور آدمی اس کا اپنا مال ہے وہ اپنے پہ خرچ کر رہا ہے، تو اس سے کڑھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں کس فضول خرچی میں پڑے ہوئے ہو، مت کرو ایسے۔ اپنے مال سے کتنا صدقہ کرنا چاہیے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق زکوٰۃ دے، فطرانہ دے، بس جو شریعت نے واجب قرار دیا ہے وہ دے، تاکہ وہ شرعی گرفت سے بچ جائے، اور اس کے بعد اس کا جی چاہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور جی نہ چاہے نہ خرچ کرے تو اس پہ اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے۔ 3 درجے ہیں نا، ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس نے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے، اس میں تو کوئی چھوٹ نہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ضرورت مند دیکھے، مثلا ایک غریب آدمی فاقے سے مر رہا ہے، مثلا یہی قبرستان کا مسئلہ ہے، مثلا ایک بچے کا رزلٹ سب چیزیں سامنے ہیں اس کے اور وہ ٹاپ پہ جا سکتا ہے، اب اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو مناسب حد تک پیسہ نہ خرچ کرنا۔ اور تیسرا درجہ اس کے بعد ہے، اور وہ ہے کہ پیسہ ہے اور اضطرار نہیں ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا، تو اب اس کو اختیار ہے، خرچ کرے بہت اچھا، اللہ سے ثواب پائے گا، نہ کرے اس کی مرضی، لیکن خدا کی طرف سے گرفت نہیں ہے۔ 10 سے 15 لاکھ ہو تو اسے کتنے روپے خرچ کرنے چاہیے یہ وہ خود جانتا ہوگا بھیا۔ زکوٰۃ دے، اللہ کے احکامات کو قائم کرے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ شادی شدہ ہے یا بغیر بیوی بچوں کے، پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے رشتہ داروں میں کس کو ضرورت ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے رشتہ داروں کو مال کی ضرورت تھی اور پھر اس نے صدقہ کہیں اور کر دیا تو اللہ اس کے فرض پیسے کو بھی نہیں قبول کرے گا اور نفل کو بھی نہیں قبول کرے۔ اپنی بہن بیوہ ہے، فرض کر لیں طلاق یافتہ ہے، اس کے بچے ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ میں 1,00,000 روپیہ فلاں جگہ دے دوں غریبوں میں، ٹھیک ہے وہ بھی ایک حق ہے، معاشرتی زندگی ہے، معاشرہ سوسائٹی ہے، بڑے بڑے لوگ یتیم خانے چلا رہے ہیں، لنگر چل رہا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ حق وہ بہن کا بنتا ہے، سب سے زیادہ حق اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کا بنتا ہے۔ اس حدیث کے غلط مفہوم بھی نہ لیا جائے کہ مدارس ان چیزوں کو بھول جائیں آپ، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ایک طرف بالکل سب کچھ خرچ کر دے اور اپنے گھر میں، اپنے اعزہ میں، اپنے اقارب میں غریب لوگ بیچارے سردی سے بخار میں ہیں اور فاقہ ہو گیا اور کوئی پرواہ نہیں، اس کی غلط بات۔ شادی اور نکاح نہ کرنے کے بارے میں بہت سے بزرگان دین کی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے بھی زندگی ایسی ہی گزار دی تھی۔ اس سلسلے میں حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نکاح میری سنت ہے،
اور وہ مجھ سے نہیں ہے جو نکاح نہ کرے، یہ الفاظ آخری حد تک لے جاتے ہیں۔ ایک شخص جس نے شادی نہیں کی لیکن اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے ترکے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے بھیا، شادی کرنا بھی مختلف درجات رکھتا ہے۔ آپ اس کی کوئی مثال لے لیں، مثلا سلام کرنا یہ مومن کے حقوق میں سے ہے، جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے باوجود فقہا نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے آ کے سلام کیا اور آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ سلام نہیں ہے، اس کے بعد اس نے اپنی کوئی ضرورت میرے سامنے رکھنی ہے یا بھیک مانگنی ہے یا کوئی چیز، تو اس سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ وہ سلام اس لیے نہیں ہے، وہ سلام اس لیے ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور میری ضرورت کو پورا کرو۔ اسی طرح واجب، اور واجب کے بعد ایک ایسا درجہ آ گیا جب سلام کا جواب نہ دے تو کوئی حرج نہیں، اور ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سلام کا جواب دینا ہی حرام ہے۔ مثلا ایک آدمی غلط کاموں میں ہے اور وہ آ کے سلام کرتا ہے اور کوئی اسے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیتا کہ اس پہ ظاہر کر سکے کہ تمہاری یہ حرکت جو ہے نا، اس کے بعد سلام کے جواب نہیں ملتے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا کرتے تھے، تو اب وہ وجوب کہاں ہے؟ اب تو نہ دینا اس لیے کہ اسے احساس ہو کہ کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، اور پھر جب وہ آیا تو آدمی ٹھیک تھا، اس کی جو بات تھی ختم ہو گئی تھی، تو آپ نے جواب بھی دیا اور اسے مرحبا بھی، یعنی اس کی ترغیب کی، اس کو اچھی طرح سے پیش آئے، بٹھایا۔ اگر یہ مثال ذہن میں آ گئی ہو تو اس کے بعد اگلی چیز شادی ہے۔ شادی حرام ہے، وہ شخص جو مرضی کرے اور جس جنسی گناہ میں پڑے وہ جانے اور خدا جانے، کوئی اسے شادی کی اجازت نہیں دے سکتا جس لڑکے کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے۔ اسے غصے پہ قابو نہیں ہے تو دوسروں کی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ کل لا کے اسے طلاق دینی ہے، اسے مارنا ہے، اس کی توہین کرنی ہے، نتیجہ یہ کہ اپنا خاندان بھی تباہ اور وہ بھی تباہ خاندان، اور اس لڑکی کا رشتہ ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون جانتا ہے۔ اس شخص کے لیے نکاح حرام ہے، چاہے اس کے بعد جا کر وہ منہ کالا کرے یا جو کچھ بھی کرے، وہ جانے اور اس کے کام جانے، کیونکہ وہ اس کا انفرادی فعل ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بدکاری، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ جو بھی مرد و عورت کرتے ہیں صرف اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں۔ لڑکی شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، لڑکا شادی شدہ ہو یا کنوارا ہو، یہ دونوں جب بدکاری کے عمل سے گزرتے ہیں تو یہ صرف اللہ کا حق ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ شوہر کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے، نہ بیوی کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے، خالصتاً اللہ کا۔ اسی لیے اس میں توبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کیسز، کبھی اسے نہیں پھیلایا، فرمایا جاؤ توبہ کرو، یعنی اللہ کا حق توڑا ہے نا، اللہ کے حق کو تم نے خراب کیا، اللہ سے معافی مانگو، بس ختم ہو گئی بات۔ تو شادی اس شخص کے لیے حرام ہے جس کو غصے میں قابو نہ ہو۔ ایسا شخص جو جانتا ہو کہ میری کوئی کمائی ہی نہیں ہے، بیوی کو لا کے اور مصیبت میں ڈالنا ہے، پھر بچے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، فاقہ ہی ہوں گے نا، نہیں کرنی چاہیے شادی۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس زندگی کی سہولیات موجود ہیں، نہ اسے پیسے کی اتنی فکر ہے، کما رہا ہے اور اخلاقیات میں ہے، نہ اسے غصے کا مسئلہ ہے ایسا، وہ اگر شادی نہ کرے تو گناہ گار ہوگا، واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک ہے جس کے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود اسے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہوئی نہ ہوئی نہ ہوئی۔ ہمارے زمانے میں اگر وہ شافعی فقہ پہ عمل کرے کہ شافعی فقہا دین کے علم کو اور عبادت کو نکاح پہ افضلیت دیتے ہیں، یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں نکاح وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں دین کے علم میں لگے رہو، علماء کم ہو گئے ہیں، لہٰذا نکاح نہ کرے بہتر ہے۔ ہمارے زمانے میں شوافع کے قول کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ فتویٰ اس پہ ہے، دینا چاہیے۔
اس لیے کہ وقت ہی ایسا آ گیا ہے، خواتین اور بچے اور یہ وہ، ایسا شخص بیچارہ بڑا مصیبت میں مشکل میں پڑ جاتا ہے اور علم تھوڑا ہی رہ جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے احکامات تفصیلی کیا ہیں، تو ان دو مثالوں پر غور کر لیا جائے۔ پڑھا نہیں جاتا بھیا، اتنا تنگ لکھا ہوا ہے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کا ترکے کے کا احکامات ہیں۔ یہ کوئی ایسا شخص ہو اور آپ لکھ دیں اس کے کہ کتنے بہن ہیں کتنے بھائی ہیں، تو پھر ان میں جائیداد یہ تقسیم ہو جائے گی۔ میراث کے بارے میں آسان اردو میں کوئی کتاب جس میں جزیات و تفصیلات کے ساتھ مسائل ہوں اور عام اردو دان سمجھ سکے، یہ لکھی ہے دیوبند میں چھپی ہوئی، ہم نے دیکھی تھی۔ مفتی صاحب ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے وراثت کے مسائل پہ اردو میں ایک کتاب لکھی ہے، وہ دیکھ لینی چاہیے۔ یا آپ عام طور پہ جو اردو میں فتاوی آئے ہیں نا، معتبر فتاوی، ان کو دیکھ لیں میراث کے باب کو، تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اس میں دیوبندی بریلوی کوئی فرق نہیں ہے، ان میں سب نے وراثت کی تقسیم یکساں ہی کیا۔ حتیٰ کہ پاکستان کے اس میں دیکھ لیں آپ، قانون میں جو اہل سنہ کے لیے بنایا گیا ہے، تو آئین پاکستان کے تحت جو تقسیم ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ معاشرے میں عرف عام غلط العوام کے طور پر بعض از آزمودہ تجربے میں معروف علامتوں کی بنیاد پہ وضع حمل کی عدت، مولود کی شکل و صورت، بہت مشکل ہے بھائی اس چیز کو پڑھنا۔ یہ ہم خود سے پڑھ لیں گے جا کے کچھ کر کے، پھر اس کو لکھ کے خود ہی لے آئیں گے انشاءاللہ، آئندہ بات کریں گے۔ کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ ایک تو ماشاءاللہ وہ جو آپ نے لکھا ہے وہی اتنا گٹھا ہوا ہے، اور اوپر سے جو اس کاغذ پہ لکھا ہے وہ بھی سارا پرانی انگلش لکھنے کا کاغذ ہے، تو سب چیزیں الجھ گئیں۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مولا مشکل کشا ہے، تو اس پہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ایک ارسال فرمایا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے بھیا کہ بسا اوقات کسی بھی شخصیت کی محبت میں ایسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں کہ دوسرا آدمی اس درجے کو نہیں سمجھ سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسا اوقات کسی پہ اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اپنے سامنے سمجھ کے اس طرح کے جملے بولتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا۔ تو یہ عقائد کی بحث ہے۔ بریلوی حضرات کے یہاں بھی ایسے، وہاں تو خیر بہت سے جملے ملتے ہیں، یہاں بھی ایسے جملے ملتے ہیں، تو اس لیے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، نہ اپنے آپ کو اس تکلیف میں ڈالنا چاہیے۔ خود جو کچھ کر رہا ہے نا، سیدھی طرح منہ لگ کے نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اللہ نے جو فرائض اس کے ذمے لگائے ہیں ان کی بات کرے، ان چیزوں میں نہ پڑھے۔ کوئی فتویٰ تو دینا نہیں نا آپ کو لکھ کے، تو اس لیے آدمی ان چیزوں سے دور رہے زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ جمعے کو اس کا جواب ضرور دیں۔ اسلامیات کے ٹیچر تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ذکر، یہ بولا کہ اللہ کا ذکر ایسے صاف کرتا ہے دل کو کہ صرف جیسے کپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ پہلے کلام بھی دل کو، اللہ کا کلام بھی ایسی دل کو صاف کرتا ہے، کیا ایسی ایگزامپل دینا ٹھیک ہے؟ اس میں کیا غلطی ہے؟
یہ جو تیر کمان ہے نا، کہ جو دین کی کوئی بات کرے یا اس پہ ضروری تیر چلانے ہیں، ایسے نہ کریں، اپنی زندگی میں کام رکھیں، اپنا پڑھنا ہے پڑھیں، بچوں کو ایسی باتوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور بھیا جو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے بس وہ، دوسرے نے کیا کہا ہے اللہ جانے وہ جانے، کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں آیا اللہ کا ذکر دل کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے زنگ، اس کو کسی چیز سے مانجو تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ آپ نے اگر تشبیہ اردو ادب میں پڑھی ہے تو یہ بھی پڑھ لیجئے کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں اقوا کون سا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو اتنا حصہ دو جو عورت کے گہرے حصے سے دگنا ہو۔ تو خدا نے دوہرا حصہ یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا جتنا عورت کو دے رہے ہو اس سے ڈبل ہو۔ اب مشبہ مشبہ بہی یہ ساری چیزیں کیا آپ اس میں پڑھ لیں۔ اور انہوں نے جرم کیا کیا ہے جنہوں نے یہ فرمایا کہ صرف کا لفظ، آپ کو پتہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں کیا آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخری دور آئے گا تو ایمان مدینہ منورہ میں ایسے آ جائے گا جیسے سانپ اپنی بمبی میں گھس جاتا ہے۔ ایمان پلٹے گا اپنے اصل گھر کی طرف، ایسے ہی جیسے سانپ اپنے اصل گھر۔ تو ایمان کو سانپ سے تشبیہ دی ہے۔ اب جتنے اعتراض ہیں یہاں بھی وارد کر لیجیے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن آپ ان چیزوں سے امت کو بانٹ دیتے ہیں۔ مولانا اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان میں ایک چیز لکھی تھی اور اس پہ ہندوستان میں پورے 2 ٹکڑے بن گئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی سے تشبیہ دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھائی، ان کا احترام کیجئے۔ اس پہ قتل و غارت گری ہونے لگی، حالانکہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرار دیا ہے اس سے بڑی بات قرآن میں اخاہم ہودا، اللہ نے ان کافروں کی طرف ان کا بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اس لیے ان کاموں میں نہیں، آپ سے کسی نے فتویٰ تھوڑا ہی پوچھنا ہے، ضرورت کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ احمد رضا خان صاحب کی مدح سرائی کیوں کی؟ ہم نے کہاں کی بھیا، جو سچ تھا بیان کیا۔ دیکھیں لمبی بات نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں، اللہ کو جواب دینا۔ اور جب خاص طور پہ یہ بات پتہ ہو کہ 66 مفتی جہنم میں جائیں گے اور 33 جنت میں جائیں گے، کسی کو دماغی خلش ہے کہ اتنی نازک علم کو اختیار کرے اور یوں پلسرات کو اپنے برباد کرے؟ خان صاحب نے جو اچھی چیزیں لکھی ہیں اچھی ہیں۔ ہمارے جتنے دوست مفتیان کرام، ہمارے بہت سے لوگ جو آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں انہیں ضرور پڑھو، بس 2 چیزوں پہ نہ جانا، ایک جو انہوں نے گالیاں لکھی ہیں اس کی طرف نہ جانا، اور ایک جن کو انہوں نے کافر کہا ہے اس پہ نہ جانا۔ باقی بہت علم ہے، اس سے فائدہ حاصل کریں، یہ مفتیوں کے لیے ہے۔ اب جو چیز احمد رضا خان صاحب نے نہیں لکھی ہم کیسے ان کی طرف منسوب کر دیں؟ دارالعلوم دیوبند میں جو مفتی حضرات تھے آخر انسان تھے نا، ہمیں سب سے زیادہ اچھی رہنمائی ایک مرتبہ جب موتقی صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی تو ان سے ملی۔ دیوبند کے علماء کی بہت تعریف یہ وہ، تو حضرت نے فرمایا یہ سب چیزیں درست ہوں گی اور درست ہیں، مگر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان تھے، اور اگر کہیں ان سے کوئی غلطی اور خطا ہو گئی ہے تو اس کو علمی انداز سے ادب کے ساتھ واضح کر دینا چاہیے۔ تو اس لیے جو جس فرقے سے منسوب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب معصوم ہے۔ شیعہ حضرات کو اپنے بزرگوں کی عبادت، اپنے بزرگوں کی محبت لے ڈوبی، کوئی چیز، ائمہ تھے، مجتہدین تھے، علمی خطا ہو سکتی تھی، کوئی چیز آ جائے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ اجتہادی طور پہ خطا ہو گئی، ثابت کریں گے کہ نہیں کتاب و سنت یہی ہے۔ کتاب و سنت کو اس اجتہادی غلطی کے نیچے رکھنا، یہ بھلا کون سا دین ہے؟ اہل تشیع جمعہ نہیں پڑھتے، ان کا ایک پورا فرقہ ہے جو جمعہ نہیں پڑھتا۔
وہ کہتے ہیں جمعہ فرض ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ جمعے کے دن کاروبار چھوڑ کے اور آؤ اور نماز پڑھو، تو یہ اس وقت ہے آئے جب امام آخر الزمان تشریف لائیں گے، حضرت مہدی تشریف لائیں گے. ان سے پہلے جمعہ فرض ہی نہیں. جب جمعہ فرض نہیں ہے تو ظہر تو پڑھو. پھر ظہر کہاں، وہ بھی نہیں ہے فرض. بس ٹھیک ہے. یہ کیا عقیدہ اور یہ کیا چیز. اور دوسرا فرقہ جو ہے، یعنی مفتی جعفر صاحب کو ہم نے دیکھا جمعہ نہیں پڑھتے تھے، فرماتے تھے جب حضرت آخر زمان تشریف لائیں گے جمعہ پڑھیں گے. اور جو دوسرا طبقہ جمعہ پڑھتا ہے وہ بھی جب امامت کی بحث آ جائے یہ چیزیں تو ان کا وکالت کرنے لگتا ہے، نہیں حضرت نے صحیح کہا، اور ان کا غلط بات ہے یار، ایسے نہیں ہوتا. اسی طرح عقیدہ ہے. خوارج میں عبیدیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی شکل و صورت ہے. یہ جو حدیث آئی ہے نا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے. یہ حدیث ان کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. ہمارے ہاں یا تو اس کی تعویل کی گئی ہے یا من و عن اس کو مان لیا گیا ہے. ہم ماتریدی تفویض مع تنزیہ کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کی شکل و صورت کیا ہے اور انسان کو اس کے ساتھ کیا تشبیہ دی گئی ہے اللہ کے حوالے. بس اللہ جانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ہمیں ان حدیث میں پڑھنا ہی نہیں. یہ وہ عقیدہ، اس پہ میں بھی ہوں اور ماتریدیاں. اور دوسری توجہ جو آخری زمانے میں کی گئی ہے، پھر اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. مطلب یہ کہ اللہ کی جس طرح صفات ہیں آدم علیہ السلام کی بھی صفات ہیں. جس طرح اللہ کی مثلاً صفت ہے معاف کر دینے کی، بندے میں بھی یہ رکھتی. اللہ کی صفت ہے خوبصورتی، خوبصورتی انسانوں میں بھی رکھتی. اللہ کی صفت ہے کلام، بندوں میں بھی آگی، وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عبیدیہ کا عقیدہ تھا کہ خدا کی شکل ہے والعیاذ باللہ، اور یہی عقیدہ بعض اہل حدیث نے لیا ہے. وہ بھی اسی گمراہی کے قائل. اگر نہ یقین آئے تو وحید الزمان جنہوں نے لغات الحدیث لکھی ہے اس کو دیکھ لیں. انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو عبیدیہ خارجیوں کا تھا. یہ حنبلی بہت سے اس کے قائل. تو اس لیے ایسی چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس میں امت میں افتراق، تفریق، انتشار پیدا ہوتا ہو. ادھر وہ ہیں، ادھر اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے یہاں بھی خان صاحب نے جو چیزیں غلط لکھی ہیں سو غلط ہیں. ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز رکھنی چاہیے اللہ کو جواب دینا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو فرقے سے ہیں اس کا دفاع ایسے کریں گے سب معصوم تھے، ایسے نہیں ہے بھیا. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بہت صاف اور واضح. امتحان ہے، اس میں پاس ہونا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائیں، تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کون ٹاپ کلاس کا اچھا کام کرتا ہے. امتحان ہے بس. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک بستی بسائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک ملک کو آباد کریں گے، اور فرمایا کہ نیشنلٹی لینی ہے وہاں کی. تو کینیڈا کی نیشنلٹی کے لیے یہ شرائط ہیں. آسٹریلیا نیشنلٹی اس صورت میں دے گا، سعودیہ اس صورت میں دے گا. وہاں کی جو نیشنلٹی لینی ہے نا، اس کے لیے یہ شرائط ہیں. اگر فیل ہو گئے تو پھر سزا بھی ملے گی. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو نیشنلٹی جنت میں دے رہے ہیں ان قوائف کو پورا کیا جائے. یہ زندگی کا مقصد. یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ تو جو فلسفہ اور اس قسم کی طبیعت رکھتے ہیں ان کو تو صحیح ہے، لیکن سوال پیدا اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی کے نزدیک اس کے ایمان میں، اس کے اقرار میں جنت اور جہنم سے بچنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اسے کہیں نا کہ اللہ نے یہ مقصد رکھا ہے زندگی کا کہ تم جنت حاصل کرو، تو وہ کہتا ہے جنت میں کریں گے کیا جا کے؟ جنت میں دل نہیں گھبرائے گا،
جنت کیا ہے یار؟ پھر ہم اتنی حوریں بھی مل گئیں، فلاں بھی مل گئے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جنت میں کیا ہوگا؟ وہ جنت کے متعلق ان کا تصور یہ ہے کہ یہ خالہ جی کا گھر ہے۔ جنت ابد الآباد، وہ زمانہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس میں اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی۔ زمانہ یہ تھوڑا ہی رہے گا جو اب زمانہ ہے، زمانہ یہ پیدا ہوتا ہے طلوع و غروب سے، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں نہ وہاں طلوع ہے نہ غروب ہے، نہ وہ نیند ہے۔ آخرت میں نیند اسی لیے خدا نے نہیں رکھی کہ وہاں تو اللہ کی ایسی ایسی تجلیات پڑیں گی کہ ہر آدمی کی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آخری آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں بھیجا جائے گا، وہ جہنم سے رہا ہو کے جب آئے گا تو کہے گا میرے پروردگار مجھے جنت، فرمائیں گے چلا جا۔ وہ واپس آ کے عرض کرے گا، مختصر کرتے ہیں حدیث کو، وہ کہے گا اللہ جنت میں تو کوئی جگہ ہی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اس سے خوش ہو، راضی ہو کہ جو زمین تم چھوڑ کے آئے تھے اس سے 10 گنا بڑی زمین تمہیں دے دیں۔ وہ کہے گا میرے پروردگار آپ رب ہو کے مجھ سے مزاح فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ فرشتوں لے جاؤ اور جس زمین کو چھوڑ کے آیا ہے اس سے 10 گنا بڑی زمین اس بندے کو دے دو، یہ آخری آدمی ہے جس پہ اللہ کا آخری انعام۔ تو جو سابقون الاولون ہوں گے اور جن کے لیے اللہ نے کہا ہے سدر مخضود و طلح منضود و ماء مسکوب، کس اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور اللہ کہتا ہے سلام اللہ من اصحاب الیمین، اللہ کی سلامتی ہو رائٹ ہینڈز پہ، رائٹ ہینڈ والوں پہ۔ آپ کیا جانتے نہیں کہ کیا چیز ہے، اس لیے کیا مقصد ہے وہاں تک پہنچنا۔ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہر وہ چیز جس پہ آپ خوش ہوتے ہیں، ہر وہ نیکی جو آپ نے اللہ کے لیے کی ہے، ہر وہ نیکی جس پہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، آپ یہ عرض کریں اللہ سے کہ اللہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا، میرے والدین کو بھی پوری۔ حنفیہ سب سے زیادہ وسیع ہیں اس باب۔ اصول میں امت کے تمام فقہا ایصال ثواب کے قائل ہیں، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی قائل ہیں، جن کو اصل ٹھوکر جو لگی ہے نا وہ اس محبت کی وجہ سے ہے جو انہیں اپنے ائمہ سے اور سب سے، بریلویوں کو اصل ٹھوکر جو لگی ہے نا اس عقیدت کی وجہ سے ہے جو کسی کے متعلق 2 لفظ نہیں سنتے، اور دیوبندیوں کو ٹھوکر لگی ہے کہ ذرا کسی کے متعلق بات تنقید اور نقد کی کرو چاہے اچھی ہو تو بھی چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ ان ساری انتہاؤں کو اعتدال پہ لانا چاہیے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے اور اس معاشرے میں امن کو قائم بھی رکھنا۔ تو پوری امت اس پہ متفق ہے کہ ایصال ثواب بالکل برحق ہے، اختلاف اس پہ ہے کہ کس کس چیز کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بعض چیزوں کو اسپیسیفائی کر دیا، مثلاً فرمایا راستہ بناؤ، مثلاً فرمایا کہ لوگوں کو پانی پلاؤ، مثلاً فرمایا کہ علم کتاب جو تم چھوڑ کے جاؤ گے اس کا ثواب، مثلاً یہ فرما دیا کہ لوگوں کو کفن پہنانا۔ تو شافعی فقہا وغیرہ کہتے ہیں کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا بس اس پہ بند ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اجازت دی ہے، اس لیے کوئی بھی نیکی فرد واحد کے لیے نہیں، چاہے اس میں پوری امت اور اگلے پچھلے کائنات کے سارے شامل کر لیے جائیں، اللہ اس نیکی کا ثواب پورے اچھے انسانوں کو پہنچائے گا جو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کو مانتے تھے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے بجلی ہے، آپ اسی تار سے 100 بلب روشن کر سکتے ہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ایک نیکی اس نے کی اور اس نے کہا اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اور جو آخری فرد ہے ہر ایک کو اس کا ثواب دے، تو اللہ تعالیٰ سب کو ثواب دے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے تو فقط والدین کو پہنچے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، ان کو پہنچے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ یہ قربانی کر رہا ہوں میرے سارے خاندان کو، فیملی کو، ملک کو، قوم کو، فلاں کو، جس کی وہ نیت کرے گا اس تک پہنچے گا۔ یہ باب حنفیہ کے ہاں بہت وسیع ہے، اس لیے اپنے والدین کے لیے
جو آپ کر سکیں، اور خاص طور پہ وہ صدقات کرنا جن صدقات میں دوام پایا جاتا ہے. کسی کو پڑھا دینا، کسی کا وظیفہ مقرر کر دینا کہ ہر مہینے 1000 کوئی غریب آدمی لے لے، 2000 مجھ سے لے لے. یہ جو بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ لگا دینا. یہاں مسجد والوں کو بھی چاہیے، یہاں ایک بورڈ لگا دیں باہر، اور اس میں ہکس اور یہ چیزیں رکھ دیں کہ جس کے پاس جو ضرورت سے زیادہ چیزیں نا وہ رکھ جائے، جس کو ضرورت ہے لے لے، نہ پتہ چلے ادھر کا نہ پتہ چلے ادھر کا، کس نے دیا ہے کچھ پتہ نہیں، اللہ کی جو لے گیا ہے کون ہے کچھ پتہ نہیں. تو دونوں کے لیے پردہ بھی رہتا ہے، نیکی بھی رہتی ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے لوگ چیزیں لٹکا جاتے ہیں، کوئی لے جاتا ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کون آئے کون نہ آئے، کیا تعلق ہے اس سے. اس قسم کی نیکیاں کرنی چاہیے.